میں چاہوں گی کہ مقام اولیاء مقام صالحین سے مجھے اور میری ناظرین کو کیا سمجھنا چاہیے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صالح اور نیک بندوں کا ذکر کرنا سنت الہیہ ہے، سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں، سورہ انبیاء میں، سورہ مریم میں، سورہ کہف میں اپنے نیک لوگوں کا، نیک بندوں کا تذکرہ کیا، ان کی دعاؤں کا، ان کی مناجات کا، ان کے ذکر کا، ان کے مختلف انداز عبادت کا، مختلف انداز سے اللہ کو منانے کا۔ ان ساری صورتوں میں انبیاء تو ایک طرف، انبیاء کا تو ذکر ہے ہی، اللہ کے عام نیک بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا ذکر اللہ رب العزت نے خود کیا، اس لیے یہ سنت الہیہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرائض نبوت جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے، وہ 4 بیان ہوئے: یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اور ہر طبقے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فریضے کو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذات ہیں کہ جو انسان کامل ہیں، جن سے سارے چشمے نکل رہے ہیں فیض کے، اور ہر ایک آج تک اور قیامت تک فیض لیتا رہے گا۔ جیسے یتلو علیکم کا فیض لیا تو وہ مفسرین بھی کہلائے، قاری بھی کہلائے، امام بھی بنے مساجد کے، وہ قرآن مجید پڑھنے والے۔ یعلمکم کا فیض لینے والے علماء کرام کہلائے، مجتہدین کہلائے، اور جنہوں نے ویزکیکم کا فیض لیا وہ اولیاء عظام کہلائے، جنہوں نے خود اپنے نفوس کا تزکیہ کیا اور اسی کے ذریعے روحانیت کو اللہ رب العزت سے ملانے کے لیے ایک رول ادا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام کا فیض اسی طرح چلتا رہے گا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ان نیک اور صالح بندوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں فوراً آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی طرح سورہ کہف میں دیکھیں تو باقاعدہ حکم آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے ابھی بھی تمہیں ضرورت ہے وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کونو کا لفظ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے لگنا ہے کہ ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، کونو ہو جاؤ، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ اور آپ دیکھیں تو اولیاء اعظام کے جو سلسلے چلتے ہیں وہ مرشد کا رنگ نظر آتا ہے مریدین میں۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں ولایت کا لفظ آتا ہے، دوستی کا، اور اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اور کہیں فرمایا الا ان اولیاء، کہ بے شک اللہ کے ولی جو ہے۔ تو دونوں طرح سے استعمال ہوا، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، ایک تو دوستی ہوئی کہ رفاقت، کہ اللہ نے انہیں دوست بنا لیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ نے انہیں تصرف دے دیا، اختیار دے دیا، اور اختیار ایسا دے دیا کہ جو بندہ کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک اور جو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، ایسی خود سپردگی، ایسا اپنا آپ بیچ دینا کہ وہ اللہ کہتا ہے مومنوں سے تجارت ہم کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی جان و مال کا سودا کر لیا، اور اللہ نے انہیں اپنا ولایت اور دوستی کا وہ عطا کیا، وہ رنگ عطا کیا، وہ نور عطا کیا۔ اسی طرح حکمرانی کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو حکمرانی عطا فرما دیتے ہیں، بیر و بر کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے سلطان ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شخص ایک سوچتا ہے گزرنے والا کہ یہ گدڑی پوش کیسا بے وقوف ہے، خیال گزرا اس کے دل میں، فوراً اپنی سوئی گرائی، مچھلیوں سے کہا میری سوئی لے کر آؤ، اور وہ لے کر حاضر ہو گئی۔ تو بحر و بر کی حکمرانی ان لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ دلوں پہ بے شک، وہ دیکھیں حضور غوث اعظم آتے ہیں، کوئی اٹھتا نہیں ہے، خادم سوچتا ہے، فقط خیال آتا ہے کہ آج کوئی اٹھا نہیں، حضور غوث اعظم آئے ہیں، تو مسکرا کر دیکھا، اور اسی لمحے مجمع کو دیکھا تو سارا مجمع اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہ دلوں پر گرفت اور دلوں پر حکمرانی اور کشف القلوب کی وہ قوت اور طاقت عطا ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں بے شمار احادیث میں ان اولیاء عظام کا مقام اور مرتبہ بیان ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ جس نے
نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور حدیث قدسی ہے ایک کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ شان ہے اولیاء اعظام کی, اللہ کے دوستوں کی. واہ 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 جناب, یہ نوافل یعنی کچھ ایکسٹرا اور زائد اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور قرب الہی ان کو حاصل ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.